بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور اس کے اعمال کے سلسلہ وار ترتیب میں سے آج تیسرا سلسلہ ہے، اور آج ہماری بحث ہوگی نبوت کے حوالے سے۔ دیکھیے، قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی بندے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے، اپنے بندوں میں سے کسی سے ایسے ہی بات کرے، نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ اگر کسی بندے سے بات کرتا ہے تو یا تو وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا من وراء حجاب، پس پردہ، یعنی حجاب سے، غیب کے حجاب سے، پردہ حجاب سے بات کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا کوئی رسول بھیجتا ہے، اس رسول کے واسطے سے بندوں سے بات کرتا ہے، اور وہ رسول فیوحی بإذنہ، اس رسول پر اللہ وحی کرتا ہے، اور وہ رسول بندوں کے لیے اللہ اور بندوں کے بیچ میں واسطہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتا ہے بإذنہ ما یشاء، خدا کے اذن سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرتا ہے کہ جن چیزوں کا جو اس کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو اللہ کی مشیت ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس نبی پر وحی کرتا ہے، اور پھر وہ نبی جو ہے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ بلند ہے، علی ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، نبوت بندوں کے اور خدا کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود سے اللہ تعالیٰ سے بات کرے، خود سے اللہ تعالیٰ سے ربط پیدا کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے جو دین کو ماننے کے بعد، اس کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، اور اس کے عقائد کو ماننے کے اس کے دین کو ماننے کے بعد، اب جو اس کے اوپر جو واجبات ہے، اس کے اوپر جو محرمات ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، حتیٰ خود عقائد کو سمجھنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر جو جن عقیدوں کو رکھنا ہے، یعنی خدا کی پہچان کرانے کے لیے، اگرچہ انسان کی جو عقل ہے، عقل جو کہ حجت باطنی ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی اور ایک ایسا خالق ہے، ایک ایسی جو ہے نا زبردست قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو اس بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے اور اس کے نظم و ضبط کو چلا رہا ہے۔ تو یہ عقل تو تسلیم کرتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے، خود عقل فیصلہ کر سکتی ہے، کر تو لیتی ہے، لیکن پہچان نہیں کر سکتی کہ وہ خدا ہے کیا، وہ کون سا خدا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ جیسے کہ سلسلہ نمبر 1 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، اہل عرب نے پوچھا رسول اللہ سے کہ تم آپ کا خدا کیسا ہے، کون ہے، تو یہ پہچان نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی زبردست قوت ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ تو ان چیزوں کو بتانے کے لیے، چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے بندوں کی طرف ان کو رہنمائی کرنے کے لیے، اس کی حجت باطنی جو عقل ہے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے حجت ظاہری کو، جو رسول کی شکل میں یا رسول کی جانشینی کی شکل میں آتے ہیں، ان کو بھیجتا ہے۔ تو انہی جو ہے ان میں سے اسی سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، اسی سلسلے کو نبوت کہتے ہیں، یعنی نبوت اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے جو انسان آتے ہیں، جو انسان جن کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے تربیت کر کے بھیجتا ہے، یا معصوم بنا کر بھیجتا ہے، اور یہ بتا کر بھیجتا ہے کہ میری پہچان کرانا ہے، البتہ وحی کے ذریعے سے یہ اللہ دکھاتا ہے، کہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں، خود کی پہچان کرائیں، اور ساتھ ساتھ جو اوامر و نواہی ہیں وہ بندوں کو بتائیں کہ کن چیزوں سے میں راضی ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے میں خفا ہوتا ہوں، میں ناراض ہوتا ہوں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو انجام دینا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ تو یہ نبوت کہلاتا ہے، اور نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، کفر سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ جو دوسری بنیادی چیز ہے اسلام کے عقائد میں سے، جو دوسری چیز ہے وہ نبوت ہے، اور نبوت کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہے، جب سے انسان کو خلق کیا ہے، تب سے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور انبیاء کو بھیجتا رہا ہے۔
بلکہ کائنات کا جو سب سے پہلا فرد ہے وہ نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، تاکہ ہدایت کا سلسلہ ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت کا سلسلہ بعد میں نہ ہو، بلکہ ہدایت کا سلسلہ پہلے سے ہو۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، حتیٰ ہمارے خاتم الانبیاء رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں وہ جو ہے نبوت کے سلسلے میں یہ انبیاء کہلاتے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کی رہبری کی، انسانیت کی ہدایت کی، اچھائی اور برائی کی تمیز دی، ظلم و ستم میں جو معاشرہ گرا ہوا تھا اس کو عدل انصاف سکھایا، اور کاریگری، صناعت، فنکاری، یہ ساری چیزیں انبیاء ہی نے سکھلائی ہیں انسان کو۔ تو یہ نبوت کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ چوتھے سلسلے میں عدل پر بات ہوگی۔ عدل پر اس لیے گفتگو نہیں کی دوسرے نمبر پر چونکہ عدل میں مکاتب اسلامیہ کے اندر اختلاف ہے، چونکہ فقہ مذہب اہل بیت علیہم السلام یعنی فقہ جعفریہ کے اندر عدل اصول دین میں سے ہے، یعنی دین کے اساس میں سے ہے کہ جس پر ایمان رکھنا لازم ہے، وگرنہ انسان دائرہ اسلام میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن غالباً جو اہل سنت حضرات ہیں ان میں کچھ فرقے ایسے ہیں کہ جو عدل کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، خاص کر اشاعرہ، اگرچہ معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ عدل اللہ کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ جو ہے اشاعرہ ہے وہ اللہ کی عدالت کے قائل نہیں ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تو عدل پر بات محض ہوگی۔